دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اوپر جتنے فرائض عائد کیے ہیں ان تمام فرائض کے اندر ایک اہم چیز ہے جس کو کہتے ہیں نیت، وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت کے اوپر ہے، یعنی پہلے نیت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے بعد عمل ٹھیک ہوگا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی روزہ ایک اہم عبادت ہے، اس روزے کی نیت بھی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں کہ آیا نیت ہمیشہ ایک ہی ہونی چاہیے یا الفاظ بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اپنی زبان میں نیت کر لے یا کوئی عربی میں نیت کرے، دونوں میں ڈفریشن ہے، فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال ہر زبان کے اندر ہر آدمی اپنی اپنی زبان کے اندر نیت کر سکتا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس سلسلے میں حدیثوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چند الگ الگ اوقات کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ نیتیں مروی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیت کے لیے بعین ہی ایک ہی الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی جب نیت کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ایک وقت میں کچھ اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے وقت میں وہی اسی عبادت کی نیت کر رہے ہیں تو الفاظ اور استعمال کر رہے ہیں، یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ان کی زبان تو عربی تھی اس لیے وہ لوگ نیت عربی میں کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مادری زبان جو ہے وہ اور ہے، عربی کے علاوہ ہے، عجمی زبان ہے، اردو زبان جسے کہتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہندی بولی جاتی ہے، بعض علاقوں میں مراٹھی بولی جاتی ہے، بعض علاقوں میں پنجابی بولی جاتی ہے، کہیں اور زبانیں بولی جاتی ہے، تیلگو وغیرہ۔ تو ہر زبان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نیت کرے۔ ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ نیت کہتے کس کو ہے؟ تو کلیئر بات اس میں یہ ہے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا ظاہر کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان سے بھی کوئی ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں ارادہ نہ ہو، دل میں متعین نہ ہو، دل سے نیت نہ ہو تو پھر جو عبادت بندہ کر رہا ہے اس عبادت کی تعیین مشکل ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ عبادت نفل بن جائے گی، پھر فرض وہ عبادتیں ادا نہیں ہوں گی۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزے کی ایک مشہور نیت ہے جو زبان زد ہے، جس کو الفاظ اس کے کچھ اس طرح سے ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ الفاظ در حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی حدیث سے یہ الفاظ مروی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کرتا ہے تو کرے، کوئی اس میں کراہت والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو حدیث کے الفاظ نہ سمجھے۔ اسی طرح سے
اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ عربی میں کیا نام ہے ٹرانسلیشن ہے، یعنی جس طرح سے ہم اردو زبان میں یہ کہے کہ ہم نے سحری کب کری ہے کل کے روزے کے لیے، صبح کے روزے کے لیے، یا میں نیت کرتا ہوں کہ میرا صبح کو روزہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے انہی الفاظ کو عربی زبان کے اندر اس بصوم غد نویت من شہر رمضان کے اندر اس نے ڈونیٹ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، یعنی جو اردو میں کہنا آدمی چاہتا ہے اسی کو عربی کے اندر بیان کر دیا، اور اس کو عوام کے درمیان میں چونکہ یہ الفاظ گئے تو اتنے مشہور ہو گئے، اب یہ محسوس ہونے لگا گویا کہ یہ دعا ہے، لیکن یہ دعا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جس طرح سے اردو میں نیت کر سکتا ہے اسی طرح سے عربی میں بھی الفاظ بتلا دیے گئے کہ اس طرح سے عربی کے اندر نیت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر بصوم غد نویت من شہر رمضان کے ذریعے سے اگر نیت کر رہا ہے تو کوئی قباحت والی بات نہیں، کوئی کراہت والی بات نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کو حدیث کے الفاظ نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ الفاظ نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے ثابت ہے اور نہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، تابعین اور ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ البتہ یہ الفاظ زبان پر چڑھ گئے ہیں تو الفاظ کو استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن ان کو حدیث کے الفاظ نہ سمجھیں بلکہ نیت کے الفاظ سمجھ کر اس کو ادا کرنے میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامی اور مسائل شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔